نہ بتا دوں جس کو سن کے وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو حقیقت کے خلاف تھا، یہ تو سب کچھ آنکھوں کا دھوکہ تھا، حقیقی دولت تو اللہ کے ہاں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے نوازتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور یہ بھی ہم نے جان لیا کہ کافر کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس قصے کو پڑھنے اور سننے کے بعد اس بات کو بھی جان لو کہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ لوگوں، آخرت کی زندگی جس کا ذکر ہم ان آیات میں کر رہے ہیں، تِلْكَ، یہ وہ زندگی ہے الدار الآخرہ جو آخرت والی ہے۔ یہ ہم نے کس کے لیے بنائی ہے؟ اس کو کون حاصل کر سکتا ہے؟ کون اس کو سمجھ سکتا ہے؟ اس کی حقیقت کو جان سکتا ہے؟ لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتا، جو زمین میں تکبر نہیں کرتا، بڑائی نہیں چاہتا، ولا فساد، فساد بھی نہیں چاہتا، والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام کس کے لیے ہے؟ اچھا انجام ان کے لیے ہے جو تقوی اور اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات بہت دیر میں آئی کہ جو کچھ ہم نے دیکھا یہ فریب نظر ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے اور اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے حقیقت مجاز۔ اب یہ کھلا ہے جا کے راز، سب ہے فریب آب و گل، حسن و جمال کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ بھی ہے یہ حسن، یہ جمال جو آپ کو نظر آتا ہے یہ عارضی ہے، چند روزہ ہے۔ اصل جمال اس کا ہے جو صاحب جمال ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اور وہ جمال صرف صورت کا جمال نہیں ہے، وہ تو حقیقی جمال ہے، اور حقیقی جمال اعمال صالحہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کی مان کے پیدا ہوتا ہے، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت، مکمل غیر مشروط اطاعت کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ایک اور مقام پہ قرآن میں کہ لوگوں کی تمناؤں اور آرزوؤں کا حال یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر لذت والی چیز اور ہر خوشنما اور اچھی نظر آنے والی چیز کو یہ اپنا سب کچھ سمجھ کے اس کی تمنا اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ عورتوں سے محبت اور اولاد سے محبت، یہ تمنا کہ خوبصورت بیوی ہو یا بیویاں ہوں، اولاد ہو، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونا چاندی مال، والخیل المسومہ اور قیمتی اور پلے ہوئے جانور، والانعام والحرث اور زمینیں مکانات، یہ دنیا کی رونقیں اور بہاریں ہیں جن کی لوگ تمنا کرتے ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ختم ہونے والی دنیا، یہ ختم ہونے والی دنیا اور عارضی دنیا کی بہاریں ہیں۔ اور اصل چیز کیا ہے، اصل مقام کیا ہے؟ وہ ہے واللہ عندہ حسن المآب، اس کے پاس ہے۔ قل اؤنبئکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان ساری چیزوں سے اچھی چیز نہ بتا دوں جس کو سن کے تمہارے دل میں اس کے حصول کی تمنا پیدا ہونی چاہیے۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، کن کے لیے ہے وہ؟ للذین اتقوا، وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ یہ متقی کون ہیں؟ ان کے لیے جنات ہیں، حوریں ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہے، ہر وہ کچھ ہے
جس کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اور یہ متقین کون ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے مغفرت مانگنے والے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے والے۔ آگے چلیے، یہ کیا کرتے ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور جس وقت دنیا کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، سحری کے وقت، تہجد کے وقت، جب لوگوں کی بہت ساری اکثریت سو رہی ہوتی ہے، اس لمحے یہ اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور اس سحری کے وقت استغفار پڑھتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، استغفار پڑھتے ہیں، اللہ سے مغفرت چاہتے اور طلب کرتے ہیں سحری کے وقت۔ تو یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ تمنا اور آرزو اگر تمہارے دل میں پیدا ہو تو وہ ایمان کی تمنا ہو، اعمال صالحہ کی تمنا ہو، اور ان کاموں کی تمنا ہو جن کاموں کو انجام دینے کے بعد اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی تم حاصل کر سکتے ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کن چیزوں کی تمنا کیا کرتے تھے؟ آپ دیکھیے، صحابہ رضی اللہ عنہم میں بوڑھے صحابہ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ ہمارے لیے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اسوہ اور نمونہ ہے، اور انہوں نے جس گروہ اور جس جماعت کا تزکیہ کیا، ان کی تربیت کی، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بوڑھے صحابہ کے واقعات اور جوان صحابہ کے واقعات، بچوں کے واقعات، خواتین کے واقعات، اس سے حدیث اور سیرت کی کتب بھری ہوئی ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان رسول ہیں، اور یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے، بڑھاپا ہے، اور ان ایام میں جہاد کا اعلان ہوتا ہے کہ مسلمان اپنا لشکر تیار کریں اور اللہ کے لیے جہاد کریں۔ صحابہ تیاری کرتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ میرا نام بھی لکھو۔ ان کے ساتھی اور ان کے شاگرد، بھتیجے، بھانجے اور دوسرے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ تو بوڑھے ہیں، آپ پہ جہاد فرض نہیں ہے، اور آپ میزبان رسول ہیں، آپ کا رتبہ تو بہت بلند ہے، اور آپ کے پاس عذر ہے کہ آپ بوڑھے ہیں، آپ جہاد نہیں کر سکتے۔ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے پوتے ہیں، آپ کے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، خاندان کے اور نوجوان ہیں جو آپ ہی کی رغبت اور آپ ہی کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ توفیق دی کہ وہ جہاد کریں۔ تو آپ گھر بیٹھیے اور نوجوان صحابہ کو اور دوسرے نوجوانوں کو جہاد میں حصہ لینے دیجیے۔ لیکن یہ صحابی جس کے دل میں تمنا آرام سے گھر میں سونے کی تمنا نہیں ہے، یہ تمنا بھی نہیں ہے کہ چونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس لیے گھر بیٹھا ہوں۔ تمنائیں اور آرزوئیں یہ اگر صحیح ہو تو انسان کو اعلی درجوں اور مرتبوں پہ کہاں تک لے جاتی ہیں، اور اگر یہ غلط ہوں، ناجائز ہوں، تو پھر یہ انسان اسفل سافلین سے بھی کہیں زیادہ تاریکیوں اور پستیوں میں جا گرتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔
اللہ کے لیے لڑو، جہاد کے لیے نکلو، خواہ تم جوان ہو یا بوڑھے، ہلکے پھلکے ہو یا بھاری ہو، جوان ہو تب بھی جہاد کرو، بوڑھے ہو تب بھی جہاد کرو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے نوجوان ساتھیوں اور صحابہ سے کہا کہ دیکھو، تمہارا کہنا درست ہے کہ میں بوڑھا ہوں اور مجھ پہ جہاد فرض نہیں ہے، اور میرے لیے عذر بھی موجود ہے، لمبے سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کا میں اس وقت اہل نہیں ہوں اور نہ ہی میرے اندر یہ طاقت ہے، لیکن سورہ توبہ کی یہ آیت مجھے گھر بیٹھنے نہیں دیتی، جس میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہر حال میں نکلو، بوڑھے ہو جوان ہو، جہاد فرض ہے۔ تو میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور اس راستے میں مجھے موت آئے، اس راستے میں مجھے موت آئے، یہ ہے تمنا بوڑھے صحابہ کی۔ تو بڑھاپا اگر آئے تو صحیح تمناؤں میں کمی نہ ہو، اپنا وقت فضول کاموں میں صرف کرنے کے بجائے اس بڑھاپے کو ہی اللہ کے لیے استعمال کرو، شاید اللہ کو ان سفید بالوں سے حیا آ جائے اور وہ تمہاری نجات اور مغفرت کے لیے اس چھوٹے سے عمل کو بہانہ بنا لے۔ تو اس لیے کسی بھی صالح عمل کو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو حقیر سمجھ کے اپنے آپ کو اس کی سعادت اور اس کے اجر اور ثواب سے محروم نہ کرو۔ شاید یہ چھوٹا سا عمل جو تمہیں معمولی نظر آتا ہے تمہاری نجات کے لیے بہانہ بن جائے۔ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، اس طرح علماء اور محدثین نے فرمایا۔ اور اسی طرح تمنائیں اور آرزویں نوجوانوں کے دل میں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے، صحابی ہیں عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز میں ایک جنازے کے واقعے کے بارے میں اس حدیث کو نقل کیا کہ عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر۔ قال تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت۔ تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھا، ایک صحابی کا انتقال ہوا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز جنازہ اس کی پڑھائی، اور دوران صلاۃ جو دعا ان کے کانوں تک پہنچی، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میت کے لیے مانگی، وہ بڑی طویل اور بڑی اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والی دعا تھی کہ اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما اور اس کو عفو اور مہربانی سے نواز، اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو بہترین گھر سے نواز جو اس کے دنیا کے گھر سے اچھا گھر ہو، اور اس کے دنیا کے گھر والوں سے اس کو اچھے گھر والے دے، اور اس کی قبر کو وسعت دے، اور جس مقام پہ یہ جا رہا ہے اس مقام کو تو عزت اور تکریم اپنی بارگاہ کی طرف سے خصوصی طور پہ عطا فرما، اس کو جنت میں داخل فرما، اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ ساری دعائیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مرنے والے صحابی کے لیے کی۔ یہ عوف بن مالک کہتے ہیں جب میں نے یہ دعا سنی تو اس وقت میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش یہ مرنے والا میت اور مردہ میں ہوتا۔ یہ اتنا خوش نصیب، تو اس کے لیے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتا ہے، تمنیت ان اکون انا ذلک المیت، کہ کاش میں یہ میت اور یہ مردہ ہوتا۔ یہ تھی تمنا ان کی۔
जिनके बारे में कुरान ने कहा कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। और एक हमारी तमन्नाएं हैं कि दुनिया की हर चीज की तमन्ना है, लेकिन आखिरत की तरफ रग़बत दिलाने वाली हर चीज से हम मुंह फेरते हैं, भागते हैं। और इन्हीं सहाबा में एक रबीआ असलमी है, सही मुस्लिम में आता है कि ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत किया करते थे। रात के वक्त आपको वजू और इस्तंजे के लिए पानी की जरूरत पड़ती थी, तो ये आपकी खिदमत में पानी पेश किया करते थे। रात के खादिम थे ये, आपके रात की जरूरियात ये पूरी करते थे। पानी है, कुछ और चीज की जरूरत है, तो ये सारी रात जागते थे। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सल, और रबीआ कुछ अगर मांगना चाहते हो तो मांगो। तो रबीआ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि अस्अलुका मुराफ़क़तक फिल जन्नह, मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूं। ये तमन्ना थी। असहाबे पैगंबर की तमन्नाएं ये थी कि अल्लाह ने दुनिया में जब ये खुशनसीबी हमारे मुक़द्दर में लिखती है कि हम इस चेहरे को देख देख के जीते हैं, जिस चेहरे की कसम अल्लाह खाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जन्नत में ये बहुत ऊपर हो, बुलंद मकाम पे हो, जहां अंबिया होते हैं और हम लोग इनसे दूर हों। इस चेहरे की ज़ियारत और दीदार से हम महरूम हों। जिस चेहरे और जिसमें अतहर की जुदाई को इंसान तो इंसान, जमादात और लकड़ियां तक महसूस करती हैं। तो इन्होंने यही अर्ज किया कि अस्अलुका मुराफ़क़तक फिल जन्नह, तमन्ना यह है कि आपका साथ रहे यहां पर भी, जन्नत में भी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अअन्नी अला नफ्सिका बिकसरतिस सुजूद, कसरत से सजदे किया करो तो जन्नत में मेरे साथ रहोगे। ये तमन्ना थी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के दिल में। और ये सहाबा हैं, इनमें आप देखिए जो नौजवान सहाबा हैं, वो हर जिहाद में सफ़े अव्वल में आपको नौजवान मुजाहिदीन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मिलेंगे। जिहाद हो या इल्म और जिक्र और फिक्र के हल्के हों, ये चार अबादिला हैं, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस, ये चार अब्दुल्लाह, इनका मजमुआ है अबादिला। ये चारों नौजवान हैं और ये चारों के चारों इल्म में, तफसीर में और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के इल्म को उम्मत तक पहुंचाने में हर एक अपनी जगह एक बुलंद और मुमताज मकाम का हामिल है। ये सब उलमा थे, नौजवान थे, उलमा थे और साथ साथ मुजाहिदीन थे। खालिद इब्न वलीद हैं, ये मुजाहिदीन में से है, नौजवान है। और फिर बाद में अगर आप आ जाइए तो आप देखिए कि मोहम्मद इब्न कासिम रहमतुल्लाह अलैह 17 साल उम्र है, नौजवान है, पूरे हिंद और सिंध को फतह करने वाला नौजवान जिसकी उम्र 17 साल थी। आज भी इस बात की जरूरत है कि हम 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र के लड़कों और नौजवानों में मोहम्मद इब्न कासिम की रूह फूकें, उनको बताएं कि तुम्हारे बड़ों में एक वो लड़का भी गुजरा है जिसकी उम्र तो 17 बरस थी, लेकिन जो ताइफ से और इस जजीरा अरब से चला और उसने हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान और सिंध को फतह किया। तो आज भी इस बात की अशद जरूरत है कि उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों में जज्बा जिहाद को बुलंद किया जाए कि नौजवानों अपने हाथों में हथियार लो। तुम्हारा जेवर लंबे लंबे बाल नहीं है, तुम्हारी खूबसूरती दाढ़ी का मुडाना नहीं है, तुम्हारी खूबसूरती गाने, मौसीकी, वीडियो कैसेट नहीं है। तुम्हारा हुस्न, तुम्हारा जेवर, तुम्हारा जमाल तो ये है कि तुम्हारी सूरत, तुम्हारी सीरत इताअत रसूल का आईना हो, तुम्हारे हाथ में हथियार हो, बंदूक हो, पिस्तौल हो, क्लाशनकोफ हो, ये तुम्हारे हाथ में हो और अपने सामने आने वाले हर
दुश्मन दीन को तुम खत्म कर दो। किसी हिंदू को जुर्रत न हो कि वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे सर उठा के चलेंगे। जो सर उठाए उसकी गर्दन उड़ा दो। ये जज्बा हमें अपने बच्चों में पैदा करना है। लेकिन आप तो बच्चों को बचपन से डराते हैं कि कर्फ्यू लगा हुआ है, खिड़की से झांक के भी मत देखो, बाहर जाओगे तो मर जाओगे। बचपन से बुज़दिल बना देते हो बच्चों को। उनसे कहो कि जाओ मरो, जाओ मरो, अपनी जान की बाजी लगाओ। तुम्हारा खून जो सड़कों और गलियों में बह रहा है, इसको बहने दो। जिस कदर बह सकता है बहने दो। ये खून बहेगा तो तुम्हारी उम्मत उठेगी। ये खून बहेगा तो दूसरों में गैरत पैदा होगी। इस खून को बहाओ। तो ये जज्बा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में पैदा हुआ जब वो जिहाद की आयात सुनते थे। आप देखिए, दो छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, 12 साल, 14 साल और 16 साल, 12 और 16 के दरमियान की उनकी उम्रें हैं। मुआद, दोनों के नाम मुआद हैं। कम उम्र, नौउम्र लड़के हैं। और इन छोटे छोटे बच्चों ने सबसे बड़े दुश्मन रसूल को कत्ल किया। अबू जहल को कत्ल करने वाले छोटे छोटे लड़के हैं। आप फलस्तीन में देखिए कि इस्राएली फौजों के जदीद असलहा का मुकाबला छोटे छोटे बच्चों के पत्थर करते हैं। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। और अल्लाह की जब मदद आती है तो फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। और ये तमन्नाएं, दुनिया की तमन्नाएं जो इंसान को कहीं का नहीं रखती, इनको खत्म करना होगा। और हर मुसलमान के दिल में यह तमन्ना हो, वो नौजवान हो, लड़का हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, वो अरबी हो, आजमी हो, किसी भी जगह रहने वाला हो, उसके दिल में यह तमन्ना अगर पैदा नहीं हुई कि वो जिहाद करेगा और अल्लाह के लिए लड़ते हुए मरेगा, तो उसका खात्मा ईमान पर होना मुश्किल है। दीन के उलूम को हासिल करना अपनी जगह फजीलत है, कुरान पढ़ना पढ़ाना अपनी जगह फजीलत है, तबलीग और दावत और इरशाद की अपनी जगह फजीलत है। लेकिन जिहाद वो अमल है जिसके बारे में फरमाया कि मन माता वलम यग़ज़ु वलम युहद्दिस नफ्सहु बिल ग़ज़वी माता अला शुअबतिन मिनन निफाक़ व फी रिवाया माता मैततन जाहिलिया। जो आदमी इस हाल में मर जाए कि उसने जिहाद न किया हो, जिहाद का इरादा भी न किया हो, जिहाद की बातें भी न की हो, उसकी मौत जाहिलियत और मुनाफिकत की मौत है। तो ये तमन्ना और ये पुख्ता इरादा हर दिल में पैदा हो कि हमने जिहाद करना है। और ये दुआ भी इंसान करे कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक। ये तमन्ना पैदा होनी चाहिए। और यही तमन्नाएं जो सहाबा के यहां हमें मिलती हैं, ये अजीब तमन्नाएं हैं। आजकल के हमारे माहौल में आप देखिए कि नौजवान लड़कों के दिल में तमन्ना इस बात की पैदा होती है कि वो फला जो क्रिकेटर है उसकी तरह का वो खिलाड़ी बने, फला जो अदाकार या कंजर है उसकी तरह का ये भी स्टेज ड्रामों में काम करे, फिल्मों में काम करे। नौजवानों में तो ये जज्बा पैदा करना है कि ये तमन्नाएं गलत हैं। हकीकी तमन्ना ये है कि मुजाहिद बनो। सहाबियात खवातीन ये भी मर्दों से पीछे नहीं है। और इन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करके वो बुलंद मकाम हासिल किया कि उनके ईमान भरे वाक़यात और उनकी तमन्नाओं के बारे में पढ़ पढ़ के 1400 साल के बाद पढ़ने वालों का ईमान ताजा होता है, तो उनका अपना आलम क्या होगा। ये खंसा है रज़ियल्लाहु अन्हा
جن کا واقعہ تفصیل سے سورہ تکویر کے درس میں ہم نے بیان کر دیا ہے. یہ خنسا ہے، نام ان کا خنسا ہے رضی اللہ عنہا، شاعرہ ہے اور یہ صحابیہ ہیں. 3 نوجوان بیٹے انہوں نے شہید کروائے قادسیہ کی لڑائی میں. اور جب کسی نے پوچھا کہ تم یہ کیوں سب کچھ کر رہی ہو تو اس نے جواب دیا کہ میری تمنا یہ ہے مسلم خاتون کی تمنا، ایک مسلمان عورت کی تمنا. اس کی تمنا زیور نہیں ہے، نت نئے فیشن کے کپڑے اور شاپنگ اور گھومنا پھرنا نہیں ہے. اس کی تمنا دنیا کی اور چیزوں کا حصول نہیں ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ میری تمنا یہ ہے کہ حشر کے میدان میں جب سارے انسان جمع ہوں اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے کہ 3 شہیدوں کی ماں کو بلاؤ. یہ ہے میری تمنا، 3 بیٹوں کو شہید کروانا، یہ ہے تمنا. صحابیات یہ تمنا کیا کرتی تھی، اس لیے ان کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام انس جن کا نام تھا غمیصہ بنت ملحان رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث، کہ دخلت الجنہ فسمعت خشفة بین یدی فقلت ما هذه الخشفة. میں جب جنت میں گیا، جب آپ کو اللہ نے معراج کے سفر سے نوازا، معراج کی شب جب آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ مجھ سے آگے پہلے کسی کے چلنے کی آواز، آہٹ میں نے سنی. تو میں نے پوچھا کہ ما هذه الخشفة، یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ فقیل الغمیصاء بنت ملحان، یہ تو ام انس کے چلنے کی آواز ہے. یہ تھی صحابیات جن کو اللہ نے اس مقام سے نوازا کہ جنت میں ان کے چلنے کی آواز کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سنا. اور تمنائیں اور محبت اور عقیدت جو صحابیات کے دل میں تھی، جو محبت اور عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو تھی. جنگ احد میں وہ مشہور صحابیہ ہیں جن کا واقعہ بارہا ہم نے پڑھا اور سنا اور کتب میں اسے محفوظ کیا گیا کہ جنگ احد میں اس کے والد، اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، یہ 4 شہید ہوئے. اور ہر ایک کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد وہ یہ کہتی الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی اور یہ پوچھتی کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا حال کیا ہے؟ میں نے سنا ہے وہ زخمی. شوہر کی فکر نہیں، بیٹے کی فکر نہیں، بھائی کی فکر نہیں، والد کی فکر نہیں، فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ مجھے بتاؤ ان کا کیا حال ہے. جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بتایا کہ وہ خیریت سے ہیں، زخمی ہیں، اور ایک روایت میں ابن سعد نے لکھا اپنے طبقات تاریخ کی کتاب میں کہ ان کو لے جایا گیا اور دور سے بتایا گیا کہ وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، خیریت سے ہیں. تو جب آپ کے چہرے پہ نظر پڑی تو بے اختیار کہنے لگی کہ کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل. آپ کو زندہ سلامت دیکھا، اپنے سارے غم بھول گئی، ساری مصیبتیں ختم ہو گئی. تمنائیں اور آرزوئیں ان کے بارے میں ہمارے سامنے وہ متفق علیہ حدیث بھی ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا. اور اس متفق علیہ حدیث میں ان 3 بچوں کا ذکر ہے جنہوں نے دودھ پینے کے زمانے میں باتیں کی، جس زمانے میں اور جن دنوں بچے بولا نہیں کرتے. جب بچے چند دن کے ہوتے ہیں، 3 بچوں نے ماں کی گود میں باتیں کی ہیں. ان میں ایک عیسیٰ ابن مریم ہے اور دوسرے بنی اسرائیل کے ایک صالح متقی ولی ہیں جن کا نام تھا جریج. یہ طویل حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان
بچوں کے ذکر کو بیان فرمایا ہے. ان دو بچوں کے ذکر کے بعد آگے چل کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا بچہ وہ ہے وَبَيْنَ صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرضع. ارشاد فرمایا کہ ایک بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے منہ لگائے دودھ پی رہا تھا کہ ایک بہت بڑی سواری گزری. فمر رجل راکب على دابة فارهة وشارة حسنة ایک بڑی سواری گزری کسی بڑے آدمی کی، جس طرح ہمارے زمانے میں وزیروں کی یا دوسروں کی سواریاں گزرتی ہیں. تو جس طرح ابھی ہم نے پڑھا کہ قارون کی سواری بھی اسی لاؤ لشکر اور اسی سامان دنیا کے ساتھ چلا کرتی تھی. اس سواری اور اس سوار کو دیکھ کر ماں کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میرا بچہ بھی بڑا ہو کے اتنا بڑا آدمی بنے. تو اس نے کہا کہ اللہ